الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔ مسئلہ کا عنوان ہے وہ شخص جو آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک شخص آقا امام زمان علیہ السلام کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے۔ آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال ہوا آپ کی طرف سے، جو توقیعات یعنی جواب سوالات ان کی طرف سے آئے، ان میں ایک یہ جواب بھی ہے کہ لیس بین اللہ عز وجل و بین احد قرابہ، خدا اور کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ خدا کسی کا نسبی سببی رشتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ فرمایا ومن انکرنی فلیس منی، جو میرا انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وسبیلہ سبیل ابن نوح، اس کا راستہ فرزند نوح کا راستہ ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی اور خداوند متعال کے حکم سے طوفان آیا، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور باقی بعض چیزیں کشتی میں سوار ہو گئے، انہوں نے نجات حاصل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جو کہ نافرمان تھا، سوار نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں یہ داستان مختصراً موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، آپ کی کشتی میں کون سوار ہوگا؟ پہاڑ پہ اس کا خیال یہ تھا کہ جو پانی ہے، جو بارش ہے، جو طوفان ہے، یہ پہاڑوں تک نہیں آئے گا، مختصر سا ہوگا، پھر دھوپ نکل آئے گی، سوکھ جائے گا، تو میں اتر آ جاؤں گا۔ اس کا یہ غالباً خیال تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو ہے کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا، صرف کشتی ہے واحد کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ سوار نہیں ہوا، وہ پہاڑ پہ چڑھا اور بالآخر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند متعال سے دعا کی کہ خدایا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو، عیال کو، میرے عزیزوں کو بچائے گا، اب یہ میرا بیٹا ہے، اب یہ غرق ہو رہا ہے، کشتی میں یہ سوار نہیں ہوا۔ خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کی مناجات کے جواب میں فرمایا کہ انہو لیس من اہلک، کہ جن کے بچانے کا میں نے وعدہ کیا ان میں شامل نہیں ہے، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، یہ آپ کے خاندان سے نہیں، یعنی آپ کا اور اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے، رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ انہو عمل غیر صالح، یہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ خراب کردار والا بندہ ہے، لہٰذا یہ آپ کا اہل نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو نہیں بچائیں، ہم لوگ نہیں بچا سکتے۔ تو یہ قصہ ہے ان افراد کا جو کسی طرح سے بھی پیغمبر اسلام ائمہ معصومین سے رشتہ داری رکھتے ہیں، جیسے امام علی نقی علیہ السلام کا بیٹا، آقا امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی، اور آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا جعفر کذاب، وہ بھی امام کا بیٹا ہے، ایک امام کا بھائی ہے، ایک امام کا چاچا ہے، لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے، حکومت کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں
کہ خاندان اہل بیت سے اس کا رشتہ ہو. ابھی آج بھی بہت سارے سادات مثلا جن کا رشتہ ہے پیغمبر اسلام سے، سید کائنات سلام اللہ علیہ سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، علوی ہیں، حسینی ہیں، حسنی سادات ہیں، اسی طرح آگے تک. تو یہ جو ہے اسحاق ابن یعقوب نے سوال کیا آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہیں سوال لکھ کر بھیجا چونکہ خود نہیں جا سکتے تھے، جو غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا. تو جو ہے ان کے جو نائب خاص تھے ان کے ساتھ ان سوالات میں سے جو ہے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کا حکم کیا ہے کہ جو نسل پیغمبر اسلام سے ہیں، یعنی سید ہیں، وہ لوگ پیغمبر اسلام کے رشتہ دار ہیں، نسلی رشتہ دار ہیں اور ان کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی رشتہ دار ہو جاتے ہیں چونکہ سید ہونے کے ناطے. لیکن اپنے زمانے کے امام کا منکر ہے، وہ منکر امام زمان ہے، خاندان اہل بیت میں سے ہونے کے باوجود آقا امام زمان علیہ السلام کا انکار کرتا ہے. تو وہ سوال کرتا ہے کہ اگرچہ وہ منکر امامت ہے، منکر امام زمان علیہ السلام ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی ذریت میں سے بھی ہے، ذریت پیغمبر اسلام ہے. کیا وہ شخص گمراہ ہے یا پھر اسے ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے؟ امام کا انکار کیا ہے، حد اقل 12ویں امام کا انکار کرتا ہے، لیکن ذریہ پیغمبر اسلام میں سے، کیا وہ گمراہ ہے یا نہیں؟ تو آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس سوال کے جواب میں ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اور فرمایا کہ لیس بین اللہ عز وجل و بین احد قرابہ، خدا اور کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، خدا کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کہ خداوند اس رشتے کی وجہ سے، یعنی اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں چشم پوشی کرے. خداوند ایسا نہیں کرتا چونکہ یہ رشتہ دار ہے تو ہم چشم پوشی کریں گے، ایسا نہیں کرتا. تو خداوند ایسے افراد سے، اگرچہ وہ مثلا امام کا بیٹا ہو یا امام کی نسل سے ہو یا پیغمبر اسلام کی نسل سے ہو، خداوند ان سے چشم پوشی نہیں فرمائے گا، ان سے خداوند جو ہے زیادہ ان کا لحاظ نہیں کرے گا رشتہ ہونے کی وجہ سے. لہٰذا اگر کوئی شخص خداوند متعال کی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کی شخصیت کیسی ہے، سماجی شخصیت، نسلی شخصیت، علمی، خداوند یہ نہیں دیکھتا. تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور نافرمانی خدا کے موارد میں سے ایک امامت کا انکار کرنا ہے، امام زمان علیہ السلام کا انکار کرنا ہے، یہ بھی حکم خدا سے. تو امامت کا انکار یعنی حکم خدا کا انکار، نظام الہی کا انکار. تو اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے جس کا نظریہ منکر امامت پر ہو، تو وہ اس کا راستہ نوح کے بیٹے کا راستہ ہے. جس طرح نوح کا بیٹا جدا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کے سبب، خدا کو تسلیم نہ کرنے کے سبب، اسی طرح اس کا بھی راستہ جدا ہے. تو لہٰذا اس کا راستہ فرزند نوح کا راستہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے چاہا کہ وہ پہاڑوں کی پناہ میں جائے، لیکن وہاں بھی اسے پناہ نہ ملی. تو جس طرح بلند و بالا پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نجات نہیں دے سکتا،
اسی طرح کسی کو بھی خداوند نجات نہیں دے گا. جب پہاڑوں کی چوٹی پہ پہنچنے والا نوح کا بیٹا بھی غرق ہو سکتا ہے تو منکر امامت جو بھی ہو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا, غرق ہو جائے گا. تو لہٰذا شیعہ سنی روایات میں یہ ایک مسلم چیز ہے, حقیقت ہے کہ رشتہ نہیں دیکھا جاتا, ایمان اور عمل دیکھا جاتا ہے, رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی ہے. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی جو مثال ہے وہ کشتی نوح کی مثال ہے. من رکبہا نجا, جو بھی سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. ومن تخلف غرقا, جو بھی تخلف کرے گا, سوار نہیں ہوگا یعنی نہیں مانے گا, وہ غرق ہو جائے گا. تو یہ کہ رشتہ ہونا الگ مسئلہ ہے, خداوند متعال رشتے کو نہیں دیکھتا. خداوند متعال یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے, اس کا تقوی کیسا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, با تقوی ترین شخص جو بھی ہے خدا متعال کے نزدیک وہ اکرم ہے, مکرم ہے, وہ معزز ہے, وہ با عزت ہے, وہ با کرامت ہے, خدا متعال کے نزدیک صاحب مقام ہے وہ تقوی کے لحاظ سے. تو حضرت نوح کا بیٹا جس طرح گمراہ ہوا, حضرت نوح پر ایمان نہ لانے, ان کی نبوت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور ان کی شریعت پر نہ چلنے کی وجہ سے وہ بھی جدا. تو آج بھی جو ہے پیغمبر اسلام کے خاندان میں ہی کیوں نہ, ہاشمی کیوں نہ ہو, اہل بیت کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی گمراہ ہے, خدا متعال اس کا لحاظ نہیں کرے گا. تو منکر ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ہے, جو انکار کرتا ہے امام زمان کے بارے میں, اس کا حکم وہی پسر نوح کا حکم ہے, وہ خارج ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ جو انکار کرتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھا شرعی آپ کی خدمت میں عرض کیا.